بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ الحدیث الخامس والثلاثون، 35ویں حدیث آج ہم الحمدللہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا، آپس میں حسد مت کیا کرو، ولا تناجشوا، نجش کہتے ہیں کہ بولی لگانے کو، یہ بھی میں بتاتا ہوں اس کا کیا معنی ہے۔ ولا تباغضوا، آپس میں دلوں میں بغض مت رکھا کرو، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹ مت پھیرا کرو، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، ایک اپنے بھائی کے سودے پر سودا مت کیا کرو، اپنے بھائی کے سودے پر سودا مت کیا کرو۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور سب جو ہے اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اس کو دھوکہ نہیں دیتا، اس کی توہین نہیں کرتا، اس کو جو ہے اس کے ساتھ کوئی برا معاملہ نہیں کرتا، ولا یکذبہ ولا یحقرہ، اور نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی اس کی تحقیر کرتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ جو ہے وہ یہاں ہے۔ وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ 3 مرات، اور اپنے سینے کی طرف جو ہے وہ 3 مرتبہ جو ہے اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا، اور فرمایا کہ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ، کہ ایک انسان کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی توہین کرے، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ دمہ و مالہ و عرضہ، یعنی اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ رواہ مسلم، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایک معاشرے کے لیے جو ایک اچھے اخلاق یا ایک اچھی تربیت جو ایک مسلمان معاشرے کی ہونی چاہیے، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلی بات کہ ایک دوسرے سے حسد مت کیا کرو۔ حسد بنیادی طور پہ اس بات کا احساس ہونا یا یہ شعور انسان کے دل کے اندر ہونا کہ فلانے کو جو چیز ملی ہے وہ فلانے کو چیز کیوں ملی ہے، اور وہ فلانے کو جو چیز ملی ہے وہ کسی طرح اس سے چھن جائے اور وہ چیز جو ہے وہ مجھے مل جائے۔ یہ اس جذبے کا نام جو ہے حسد ہے، جیلسی جس کو ہوتی ہے، یعنی کسی کو کسی نعمت میں دیکھ کر، کسی کو کسی خوشی میں دیکھ کر جو ہے آپ کو، یعنی اس کو ہضم نہ ہو، اور آپ کے دل میں لاشعوری طور پہ یا شعوری طور پہ یہ تمنا جو ہے وہ جاگے کہ یہ چیز جو ہے وہ اسے کسی طرح چھن جائے اور یہ چیز مجھے مل جائے، تو یہ جو ہے وہ حسد ہے، اور یہ بہت جو ہے وہ غلط چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بے شک حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو حسد جو ہے انسان کے اعمال کو تباہ کر دیتی ہے، اور یہ جو حسد ہوتی ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اکثر کیا، یہ ہوتی ہی اپنوں میں ہے۔ یہ کوئی غیر آپ سے حسد کبھی بھی نہیں کرتا، ہمیشہ آپ کے اپنے جو ہے وہ آپ سے حسد کرتے ہیں۔ سورہ یوسف پڑھ کے دیکھ لیجئے، حضرت یوسف سے حسد کرنے والے ان کے اپنے بھائی تھے، حضرت یوسف سے حسد کرنے والے ان کے اپنے بھائی تھے۔ تو یہ اکثر جو یہ بیماری ہے اپنی رشتہ داروں میں اور اپنی ہی عزیز و اقارب میں جو ہے پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اور گویا کہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ گویا کہ انسان اللہ کی تقدیر پہ معترض ہے، گویا کہ انسان اللہ کی تقدیر پر انگلی اٹھا رہا ہے کہ گویا کہ یہ چیز اس کو کیوں مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی۔ تو اس کا صحیح جذبہ یہ ہے کہ انسان اگر کسی کو دیکھے تو انسان کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ اللہ اگر تو نے اس کو یہ نعمت نوازی ہے تو یا اللہ تیری رحمت تو بہت وسیع ہے، تو یا اللہ مجھے بھی یہ چیز عطا کر دے، اس کی بھی، یا اللہ تو نے اس کو جو نعمت عطا کی، اللہ اس کی نعمت میں بھی برکت عطا فرما، اس کو بھی مزید عطا فرما، اللہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو یہ جذبہ ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے، ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جب بھی ہم کسی اچھی چیز کو دیکھیں، کسی بھی مبارک چیز کو دیکھیں، کسی بھی اچھی چیز کو دیکھیں تو بولیں ما شاء اللہ، ما شاء اللہ، لا قوت الا باللہ، کہ جو اللہ نے چاہا، جو اللہ نے ماشاء اللہ ہم کہتے تو ہیں، ماشاء اللہ ہماری زبانوں پہ تو جاری ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کے معانی یا اس کی سینس نہیں پتہ کہ ماشاء اللہ کیوں کہتے ہیں اور اس کے کیا معانی ہیں اور یہ کس جذبے سے کہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کسی اچھی چیز کو دیکھو تو کو ماشاء اللہ، تو وہ نظر بد سے محفوظ ہو جاتی ہے، لیکن ہماری نظریں پھر بھی لگتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں وہ پتہ ہی نہیں، کنسیپٹ ہی نہیں پتہ کہ ماشاء اللہ کیوں کہتے ہیں۔
ماشاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ نے چاہا، کہ اگر تمہیں ماشاء اللہ اچھی نوکری مل گئی، اچھی مطلب تمہارے پاس کوئی نعمت ہے، اچھی کوئی چیز ہے، تو ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا، یعنی اللہ کی تقدیر ہے، مجھے کوئی یہ حق نہیں کہ میں تم سے حسد کروں۔ لا قوت الا باللہ، نہیں ہے قوت سوائے اللہ کے، نہیں ہے طاقت سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی کی طاقت سے تمہیں یہ چیز ملی ہے، تو گویا کہ اللہ کی تقدیر کے اوپر یہ ایمان ہے، اللہ کی تقدیر کے اوپر خوشی کا اظہار ہے، اور اللہ یعنی حسد سے گویا کہ یہ انکار ہے۔ اسی لیے دوسری دعا جو ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ جب بھی کسی کو اچھی حالت میں دیکھیں تو اس سے کہا جائے بارک اللہ فیکا، اللہ تمہیں بارک اللہ فیکا کا مطلب ہے may اللہ بلیس یو، may اللہ بلیس یو مور، اللہ تعالیٰ تمہیں مزید برکت عطا کرے۔ تو یہ جو دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں کسی کی اچھی چیز کو دیکھتے ہوئے، تو یہ پھر حسد کا قلع کما کرتی ہیں، یعنی یہ حسد کی گردن توڑ دیتی ہیں۔ مطلب یہ جب دعائیں انسان دل سے کسی کو کہتا ہے، میں نے آپ کو اچھی حالت میں دیکھا، آپ نے مجھے اچھی حالت میں دیکھا، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، تو جب یہ دل سے دعا والا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوگا تو پھر دل کے اندر کبھی حسد پیدا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہمیں شریعت کیا سکھاتی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے اچھی دعائیں جو ہیں وہ کی جائیں، تو یہ جو جب انسان اچھی دعا کسی کے لیے کرتا ہے تو حسد جو ہے وہ کبھی پیدا نہیں ہوتی۔ ولا تناجشوا، اور آپس میں جو ہے یعنی ایک دوسرے کے اوپر بولی مت لگایا کر۔ بولی کہ یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوتا یہ تھا، ابھی بھی شاید ہوتا ہے کہ چیزیں بیچنے کے لیے جو ہے وہ بولی لگائی جاتی ہے نا، کہ یہ اتنے کی ہے، تو مطلب یہ فلانی چیز جو 1,00,000 روپے کی ہے، تو جی کون یہ چیز لے گا؟ تو کہتے ہیں جی میں اس کو 1,10,000 کی لیتا ہوں، 1,20,000 کی لیتا ہوں، تیسرا کہتے ہیں نہیں جی میں 1,40,000 کی لیتا ہوں۔ یہ جو بولی لگاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسری کی بولی پہ کسی کے لیے اس نیت سے بولی نہ لگاؤ کہ اس چیز کا ریٹ ہائی ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ہوتا یہ ہے، میں اس کی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ میں گاڑی کی بولی لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میرے پاس ایک گاڑی ہے، میں گاڑی کی بولی لگا رہا ہوں۔ اب اس گاڑی کے ریٹ کو بڑھانے کے لیے، یعنی گاڑی کے ریٹ کو بڑھانے کے لیے میں نے بیچ میں آڈینس کے اندر اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوتے ہیں، میں نے آڈینس میں اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوتے ہیں، اور وہ ایجنٹ کیا کرتے ہیں، ایجنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ بس وہ صرف ریٹ کو بڑھانے کے لیے بولیاں لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ یار یہ میری گاڑی ہے، یہ 20,00,000 روپے کی ہے، کون خریدے گا؟ تو میرا ہی اپنا ہی دوست ہوگا، اپنی ایجنٹ ہوں گے کہ میں 20,50,000 کی خریدتا ہوں، دوسرا ایجنٹ میرا بولے گا نہیں میں 21,00,000 کی خریدتا ہوں، تیسرا بولے گا نہیں 22,00,000 کی۔ یہ اس لیے بول رہے ہیں تاکہ ریٹ ہائی ہو جائے، تو تاکہ اس کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے، پھر تاکہ جس نے واقعی میں لینی ہے، جو اصل میں کسٹمر ہے جس کو وہ چیز چاہیے ہے، تو وہ پھر اس کو مہنگے داموں جو ہے خریدنی پڑی اور مجھے زیادہ پیسوں کو منافع ہو۔ تو یہ والی جو بولی لگانا ہے، اکثر یہ چیزیں ہوتی ہیں گھروں کی، گھر جو ہے وہ نیلام جس کو آپ بولتے ہیں، گھر نیلام ہوتے ہیں، گاڑیاں نیلام ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ حکومتوں کی طرف سے بھی چیزیں نیلام کی جاتی ہیں، لوگ بھی نیلام کرتے ہیں پراپرٹیز وغیرہ۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے بولیاں جھوٹی بولی لگانا، کہ صرف بولی اس نیت سے لگائی جائے کہ اس کا جو ہے وہ ریٹ ہائی ہو جائے، تو یہ شرعاً جائز نہیں۔ ولا تباغضوا، کہ آپس میں دلوں میں بغض مت پالا کرو کسی کے لیے، یعنی آپس میں دل میں جو ہے وہ بغض رکھنا، کسی کے لیے دشمنی کا ایک پہلو رکھنا، تو یہ چیز ایک مومن کو، ایک مسلم کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تدابروا، کسی سے پیٹھ مت پھیرو، تو وہی مراد کہ کسی سے بے رخی مت کرو، کسی سے بے رخی کرنا۔ ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اپنے بھائی کے سودے پر سودا مت کرو۔ مثال کے طور پہ میری مثال کے طور پہ کوئی دکان ہے، میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں، تو میرے ساتھ ظاہر ہے اور بھی دکانیں ہیں مارکیٹ میں، ایک دکان کے ساتھ کتنی دکانیں ہوتی ہیں۔ اب مجھے ایک چیز پسند آ گئی، ٹھیک ہے، یا کسی گاہک کو کسی دوسرے دکان پہ پسند آ گئی، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اس کو موبائل پسند آ گیا 30,000 کا، مثال دے رہا ہوں۔ اب میں اس کو جا کے کہتا ہوں کہ بھائی ان دونوں کا سودا بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، ان دونوں کا سودا بھی ہو، میں اس کے جا کے کہتا ہوں اس کو، یا اپنے ایجنٹ کو بھیجتا ہوں کہ بھائی تم یہ چیز جو ہے اس سے 30,000 کی لے رہے ہو، میں تمہیں یہ چیز جو ہے نا 29,000 کی دیتا ہوں، تو میرے پاس آ جاؤ۔ تو یہ ہے اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے سودے پہ سودا کرنا۔ یعنی جب آپ مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں یہ چیز چل رہی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ فلانی جگہ پہ فلانا سودا ہو رہا ہے، یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، ورنہ بہت جو یہ بزنس کرتے ہیں، بہت بڑے بڑی سپلائیز ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، پراپرٹی کے ایسے چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے پہ آپ کی پراپرٹی میں کوئی کرائے پہ لے رہا ہوں، کوئی ایسا معاملہ لے رہا ہوں، تو اس پہ میرا سودا ہو گیا۔ اب کسی کو پتہ چل گیا، دوسرے پراپرٹی ڈیلر کو یا دوسرے بزنس مین کو، کہ بھائی ان کا سودا ہو گیا، تو وہ صرف ان کا سودا خراب کرنے کے لیے اور اپنا وہ کرنے کے لیے کہتے ہیں یار یہ چیز میں آپ کو تھوڑی سستی بھیج دیتا ہوں تاکہ یہ بندہ میرے پاس آ جائے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ کسی دوسرے کا سودا خراب کرنے کے لیے آپ سستی نہ بیچیں، ٹھیک ہے، ویسے آپ سستی بیچتے ہیں وہ ایک علیحدہ معاملہ۔ اسی حدیث سے ایک ملتی جلتی دوسری بھی حدیث ہے، وہ اسی کے ضمن میں آتی ہے، دوسری روایات میں دونوں پارٹ اکٹھے آتے ہیں، یہاں پہ وہ پارٹ نہیں ہے، میں ویسے ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ لا یخطب احد علی خطبۃ اخیہ، کوئی شخص اپنے کسی بھائی کی منگیتر کو رشتہ نہ بھیجے۔
بالکل ایسی جیسے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے سودے پر جو ہے وہ سودا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اسی طرح جو ہے وہ اپنے جو ہے مسلمان بھائی کی اگر مطلب کوئی منگے مطلب کسی کو پتہ ہے کہ اس کا رشتہ ہو گیا ہے کسی لڑکی کا، اپنے بھائی کا کسی کہیں رشتہ ہو گیا، تو کسی بھائی کی منگیتر پہ یعنی جو منگیتر ہے تو اس کو رشتہ نہ بھیجے کہ بھائی تو جب مطلب اس کا رشتہ خراب کرنے کے لیے، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور یہ اسی حالت میں کہ جب انسان کو معلوم ہو کہ فلانی خاتون کی یا فلانی لڑکی کی جو ہے کسی بات کسی جگہ پہ نسبت ہو گئی ہے، کسی جگہ پہ بات ہو گئی ہے، پکی ہو گئی ہے بات، تو پھر جو ہے ایسی چیز نہیں کی جائے۔ اگر بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا کہ اس لڑکی کا رشتہ ہے یا نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر کوئی رشتہ بھیجتا ہے تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ تو ظاہر اس کو معلوم ہی نہیں تھا۔ لیکن اگر کسی کے بارے میں پتہ ہے، رشتہ دار ہے آپ کے یا کوئی ایسا معلوم ہے کہ اس بچی کا رشتہ ہو گیا، تو پھر اس کے اوپر جو ہے کسی بھائی کا رشتہ خراب کرنے کے لیے جو ہے اس کے اوپر رشتہ بھیجنا یا اس کو ایسی پیشکش کرنا یا ایسے مطلب وہ دکھانا کہ بھئی یہ رشتہ مطلب اس کو اپنا رشتہ جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو لگے، تو یہ جو ہے وہ شرعاً جائز جو ہے وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسی سے متعلق کیونکہ دیگر احادیث میں دونوں حصے ساتھ ساتھ آتے ہیں تو میں نے اس لیے ساتھ ذکر کر دیا، ورنہ اس حدیث میں یہ حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے یعنی اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر اللہ کے بندے بن کر رہو۔ یعنی اب اس میں جتنی بھی چیزیں ابھی تک ہم نے پڑھی وہ معاشرتی طور پہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہے گویا کہ مسلمانوں کے اندر باہمی اخوت کو پیدا کرتی ہیں، مسلمانوں میں باہمی ربط کو، مسلمانوں میں باہمی بھائی چارے کو جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو مسلمانوں میں باہمی جو ہے عداوت پیدا ہو سکتی ہے، مسلمانوں میں باہمی جو ہے بغض پیدا ہو سکتا ہے، مسلمانوں میں ناچاکی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے پھر آگے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کو دھوکہ دیتا ہے، نہ اسے جھوٹ بولتا ہے، نہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ اب یہ چیزیں اگر دیکھی جائیں کہنے میں تو زبان بڑی ہلکی محسوس کرتی ہے کہ بندے نے ایک سانس میں ساری چاروں باتیں کہہ دیں، لیکن یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ آج ہم میں کہاں ہے کہ ہم میں جو ہے وہ ظلم نہیں ہوتا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، ایک دوسرے کی تحقیر نہیں کرتے، ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ چیزیں آج کتنی عملاً ہم نے جو ہے وہ ہلکی سمجھ لی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ التقویٰ ہا ہونا، اور اپنے سینے کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرمایا کہ تقویٰ جو ہے وہ دل کے اندر ہے، یعنی انسان کے دل کے اندر جو ہے یہ تقویٰ ہوتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے جب انسان کے دل کے اندر ایک چیز تقویٰ ہوتی ہے تو پھر اس کے ظاہر پر، اس کے باطن پر اس کے تقویٰ یا اس کی جو چیز ہے وہ ظاہر بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں یہ چیز دل کی کیفیت کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے ظاہر سے آپ نہیں جج کر سکتے، آپ کے خالصتاً آپ کے دل کی چیزیں، اخلاص ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ حدیث پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پہ، آپ کے اخلاص ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ چیز کوئی ظاہر سے نہیں جھلک سکتی، یہ چیز خالصتاً دل کی چیز ہے۔ توکل ہے، تقویٰ ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے عذاب کا خوف ہے، اللہ سے محبت ہے، توکل ہے، دل میں جو بغض کسی کے لیے آپ کا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، آپ کے دل میں کسی کے لیے غلط جذبہ ہے، یہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ظاہر نہیں ہوتی ہیں، آپ کے دل سے خالصتاً اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تقویٰ کا صحیح معنوں میں جو ہے تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ تقوی کا صحیح معنوں میں تعلق کس کے ساتھ ہے؟ انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ظاہری اعمال کا کوئی مطلب وزن نہیں، یا ظاہری اعمال کا کوئی جو ہے فائدہ نہیں، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے جب انسان کے دل میں کوئی جذبہ ہوتا ہے، انسان کے دل میں کوئی کیفیت ہوتی ہے، تو بہرحال اس کا جو اظہار ہے وہ انسان کے ظاہر سے، انسان کے اعمال سے، انسان کی شخصیت سے جو ہے وہ جھلکتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ مسلم، کہ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو برا بھلا کہے، اپنے دوسرے مسلمان، یعنی اللہ کے رسول نے دیکھیں کتنا معیار ایک طے کر دیا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو برا کہہ رہا ہے، کسی دوسرے پہ انگلی اٹھا رہا ہے، تو گویا کہ وہ خود سمجھے کہ وہ خود برا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کسی کی برائیاں کرنا، کسی کو برا کہنا، گویا کہ انسان اپنے آپ کو برا کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ایک محاورہ سمجھانے کے لیے، جب آپ کسی پر ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو تین انگلیاں جو ہیں وہ آپ کے اوپر واپس اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش، تو کسی کو جب انسان برا کہتا ہے تو گویا کہ وہ ظاہر، جب کسی کو آپ برا کہہ رہے ہیں تو یا تو اس کی غیبت کر رہے ہیں یا اس پہ بہتان باندھ رہے ہیں، تو گویا کہ گناہ تو آپ اپنا کما رہے ہیں، تو کسی کو برا بھلا کہنا پھر جو ہے وہ جائز نہیں۔ پھر اللہ کے نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی اس کا خون، اس کی مال، اس کی عزت۔ کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا، اس کی توہین کرنا، اس کا مال تلف کرنا، اس کا خون بہانا، یہ ہے دوسرے مسلمان پر جو ہے حرام ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث تھی۔
اگلی حدیث ہے الحدیث السادس والثلاثون، 36ویں حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، طيب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو شخص کسی دوسرے مسلمان کے لیے کسی مشکل میں آسانی پیدا کرتا ہے، کسی مشکل میں توسع پیدا کرتا ہے، کسی شخص کی مشکل کو دور کرتا ہے، کسی کی مصیبت کو دور کرتا ہے، کسی کی مشکل میں اس کو میں جو ہے اس کی مدد کرتا ہے، دور کرتا ہے دنیا کی اس میں، تو اللہ کا وعدہ ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی مشکلوں میں سے اس کی مشکل کو دور کریں گے۔ کتنی خوبصورت بات کہ اللہ جو ہم میں سے کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا دنیا میں کوئی مشکل میں آسانی پیدا کریں گے، اس کے لیے توسع پیدا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ اس میں وہی بات جو میں نے پچھلے درس میں بھی ہم کہہ رہے تھے کہ اگر کسی کو آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور قرضے آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور وہ قرضہ آپ کو واپس نہیں کرتا یا آپ کو نہیں کر سکتا، بیچارہ غریب ہے بہت زیادہ، تو اس کو مہلت دینا، اس کو توسع دینا، تو گویا کہ وہ بھی اس حدیث میں داخل ہے۔ اور قرض والے کو، جس کو آپ نے قرض دیا ہو، اس کو مہلت دینا، اس میں توسع کرنا، اس کے اوپر صریح احادیث بھی بہت زیادہ ہیں، اور یہ بھی اس حدیث کے ذیل میں بھی علماء کرام اس کو لکھتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے یا آپ کے اوپر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو اس کو توسع کرنا، اس کے لیے آسانی کرنا، تو گویا کہ یہ اس حدیث کی جو خوشخبری ہے اس کے اندر داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی مشکلوں میں سے آپ کے لیے جو مشکل ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کریں گے۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگلی حدیث کا بھی یہی مفہوم ہے کہ جو کسی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، کسی مشکل والے، کسی مشکل میں گرے شخص کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرتا ہے۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، سَتَرَهُ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ بھی اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرتا ہے۔ آج یہ چیز ہم میں کتنی ہے کہ ہمیں کسی کا گناہ پتہ چلتا ہے تو ہم اس کے گناہ کا پرچار کرتے ہیں، ہم اس کے گناہ کا بہت زیادہ اظہار کرتے ہیں، ہم اس کے گناہ کا بہت زیادہ اس کو بہت زیادہ ذلیل کرتے ہیں۔ جب بھی پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ ذلیل نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے گناہوں پر جو ہے پردہ ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ اس کے ہمارے کتنے گناہ ہیں، ہم میں سے ہر کوئی کتنا گناہوں سے سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے وہ دبا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے۔ واللہ کہ اگر ہمارے یہ پردہ نہ ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہمارے گناہ اور ہمارے اعمال ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو یقین کریں ہم ایک دوسرے سے دور بھاگ جائیں اور ہم ایک دوسرے سے شدید نفرت کرنے لگ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم صبح و شام دن رات گناہ کرتے ہیں، ہمارے چہروں سے بھی اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرتا، ہمارے چہروں پہ بھی وہ ہمارے گناہوں کی جو ہے وہ ہم ظاہر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی ہے، ورنہ ہم میں سے کوئی بھی جو ہے اس قابل نہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اعمال ایک دوسرے پہ ظاہر ہو جائیں صحیح معنوں میں، تو ہم میں سے کوئی، چاہے وہ ماں باپ ہوں، میاں بیوی ہوں، بہن بھائی ہوں، ہم سب جو ہیں وہ اگر ہمارے دلوں کی جو کیفیات، جو ہمارے دلوں کے اندر جو بھیڑیے چھپے ہیں، اگر وہ ایک دوسرے پہ ہم میں سے ظاہر ہو جائے تو ہم سب ایک دوسرے سے بھاگ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا یہ احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے ایک دوسرے کے سامنے، الحمدللہ۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی انسان دوسرے بندے کی، اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ اپنے بھائی کی مدد کرتے ہیں تو جتنی دیر آپ اس بھائی کی مدد میں لگے رہتے ہیں اللہ بھی آپ کے کاموں میں کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو کتنی یہ اس میں خوشخبری ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی مشکل میں بندہ ہے، آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اس کی مشکل کو اس کی مدد کریں، تو جتنی دیر آپ اس کی مدد کرتے رہیں گے، اس کے کام میں لگے رہیں گے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ بھی آپ کی مدد میں لگا رہے گا۔ لیکن آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بس وہ دل کی بات اور اخلاص کی بات ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد تو کرتے ہیں، بعض تو کرتے نہیں، یا بعض کرتے ہیں تو اگر نیت یہ ہوتی ہے کہ یار میں اس کی مشکل میں کام کر رہا ہوں نا تو کل کو یہ بھی میری مشکل میں کام کرے گا، میں ڈاکٹر ہوں نا تو میں اگر آج اس کو کوئی بتاؤں گا نا تو یہ وکیل ہے، کل کو میرا کوئی کیس بنے گا تو یہ میری مدد کرے گا، میں جو ہوں
میں سرکاری افسر ہوں، میں اگر کسی کی مدد کروں گا تو فلانا جو ہے نا وہ بیوروکریٹ ہے، فلانا جو ہے نا وہ آرمی آفیسر ہے، کل کو میرا کوئی کیس بنے گا، میرا کوئی مشکل بنے گی تو وہ میری مدد کرے گا۔ تو یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کو کوئی رہنمائی کر رہے ہیں، تو یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار میں سے یہ نیکی اس لیے کر رہا ہوں کہ یا میں اس کی مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ کل کو یہ بھی ہمارے، وہ آج کہتے ہیں نا ایک اصطلاح ہے کیا میرے ذہن سے، پی آر بولتے ہیں، پرسنل ریلیشن یا کیا ایسا کا کوئی ہوتا ہے کہ جی اپنی پی آر بنا رہے ہیں ہم لوگ، کہ ہم لوگ فلانے سینئر کا کام کریں گے تو کل کو وہ سینئر ہماری پروموشن میں ہماری مدد کرے گا، آپ فلانے ڈاکٹر کی مدد کریں گے، فلانے وکیل کی مدد کریں گے تو کل کو ہمارا جب کیس بنے گا تو وہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ بات بڑی عام ہے اور لوگ بڑا اس کو فخر سمجھتے ہیں کہ میرے تو بڑے ریلیشنز ہیں، میرے تو بڑے تعلقات ہیں، مجھے فلانا بیوروکریٹ بھی جانتا ہے، مجھے فلانے جنرل صاحب بھی جانتے ہیں، مجھے فلانے وکیل صاحب بھی جانتے ہیں، میں تو ایک فون گھماتا ہوں تو یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، اور میں نے ان کے بڑے کام کیے ہیں، وہ بھی میری مدد مشکل میں کام کریں گے۔ یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ آپ کا جذبہ ہے تو آپ کو جو آپ کا اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیں گے۔ آپ کا وہ جو جذبہ ہے آپ کو اللہ جو آپ کے جو اعمال کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں آپ کو لوٹا دیں گے۔ اگر آپ نے آخرت میں اللہ سے اجر لینا تو پھر آپ کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے، جب آپ کسی کے لیے مدد کریں، کسی کو کوئی رہنمائی کریں تو اس میں اللہ آپ کے اندر بے لوسی ہونی چاہیے، یعنی آپ کے اندر بے لوس ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ یار میں اس کی مدد کر رہا ہوں، یہ کل کو میری مدد کرے نہ کرے میری طبیعت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور یہی ایک لٹمس پیپر ٹیسٹ ہے آپ کی اخلاص کا، کہ آپ جب کسی کے لیے کوئی کام کریں تو اگر آپ کو وہ رسپونڈ نہ بھی کرے آپ کی مشکل میں تو آپ کی طبیعت پہ کوئی اثر نہ پڑے۔ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اور پھر مشکل میں وہ آپ کی مدد نہیں کرتا اور آپ کے دل میں آتا ہے یار میں نے تو اس کی بڑی مدد کی تھی، آج دیکھو ذرا اس نے میری مدد نہیں کی، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وہ اخلاص نہیں تھا۔ اللہ معاف کرے، اور یہ بات میں تھوڑی یہ کیونکہ بہت عام بات ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ جو اپنے نوکر ہوتے ہیں نا، نوکر جو ہمارے گھروں میں کام کرنے والیاں ہوتی ہیں یا ہمارے ڈرائیورز ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، ہم بعض اوقات ان سے مالی تعاون کر رہے ہوتے ہیں، اور مالی تعاون ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ یار کل کو نا مطلب جب کوئی ایکسٹرا ٹائم لگانا ہوگا نا تو یہ بندہ میرے ساتھ تعاون کرے گا، کل کو جب میں نے سفر میں جانا ہوگا نا تو یہ ڈرائیور جو ہے نا میرے ساتھ تعاون کرے گا، کل کو جب اس ماسی کو یہ جو کام والی ہے، جو کام میں کام والی آتی ہے، اس کو میں تھوڑی زیادہ رقم دے دیتی ہوں، اس کو زکوٰۃ بھی اسی کو دے دیتی ہوں، کل کو جب کوئی گھر میں کوئی فنکشن ہوگا نا، دعوت ہوگی تو برتن دھونے کے لیے بھی یہی کام آ جائے گی، چلو برتن بھی بلاؤں گی تو خوشی خوشی آ جائے گی۔ تو یہ چیز، یہ جذبہ نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اخلاص کو انسان کے جو ہے نا وہ مطلب وہ کرتی ہیں، افیکٹ کرتی ہیں۔ تو آپ کسی کے لیے جب اچھائی کریں تو اس کو بے لوث ہو کے کریں، جب کسی کے لیے آپ کو پیسے دے رہے ہیں، کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، تو بے لوث ہو کر اس کے لیے آپ مدد کریں، کہ اس کو جو ہے آپ کو یہ نہ ہو کہ دنیاوی طور پہ یہ میری مدد کرے گا۔ جو آپ کام کروا رہے ہیں اپنے کام والوں سے یا اس سے، تو اس کو آپ تنخواہ دے رہے ہیں، وہ تنخواہ کے بدلے آپ ان سے مطالبہ کریں کہ بھئی تم میرا یہ کام کرو، تم یہ ایکسٹرا ٹائم بھی لگاؤ، اس کی آپ تنخواہ دے رہے ہیں۔ لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے آپ صدقہ خیرات زکوٰۃ کر رہے ہیں، اس کے لیے پھر آپ کو وہ نہیں ہونی چاہیے، امید نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس کو زکوٰۃ صدقہ دوں تاکہ پھر یہ جو ہے میرے کام کرنے میں جو ہے میری معاونت کرے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، جو کوئی ایسا راستہ جو ہے وہ چنتا ہے کہ جس میں وہ علم حاصل کرنے کا راستہ چنتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے راستوں میں سے اس کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے مبارک کرے کہ آپ لوگوں پہ بھی یہ حدیث جو ہے وہ ثابت آتی ہے الحمدللہ، کہ آپ لوگ اگر اس حدیث کی اس کلاس میں آتے ہیں، آپ لوگوں نے یہ راستہ چنا ہے، یا ماشاءاللہ بعض طلباء جو اور بھی عربی بھی ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں، اور بھی جنہوں نے علم کے راستے جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ گویا کہ ایک بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا راستہ جو ہے وہ آسان کرے گا۔ اور یہاں پہ جو علم جو حدیث میں آتا ہے، جب علم کی فضیلت کی بات ہوتی ہے تو اس سے قرآن و سنت کے علم جو ہے وہ مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے اس کو مبارک کرے۔ آگے اللہ کے رسول میں وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ اور آگے یہ بھی بشارت آپ لوگوں کے لیے ہے انشاءاللہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی کوئی لوگ کسی جگہ پہ جمع ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور وہ آپس میں باہمی مذاکرہ کرتے ہیں، اس کو آپس میں لوٹاتے ہیں، اس کی ریویژن کرتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ سکینت اتارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ سکون کو اتارتے ہیں، اور اللہ اپنی رحمتیں اللہ تعالیٰ ان مجلسوں پہ، ان لوگوں پہ، ان گھروں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں
رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں ان کو اپنی رحمت سے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو عرش میں جو ہے وہ ان کا ذکر کرتا ہے اپنے فرشتوں کی محفل میں۔ یعنی الحمدللہ جیسے آپ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا ذکر اس مجلس میں آ کے کرتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کے گھروں پہ رحمتیں جو ہے وہ نازل کرتا ہے، اور اللہ اس حدیث کے مطابق آپ کے گھروں پہ جو ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور آپ کے گھروں کو، آپ کے گھر والوں کو گویا کہ فرشتے جو ہے اپنے پروں سے جو ہے وہ گھیر لیتے ہیں۔ ہمیں نظر تو نہیں آتا، لیکن ہم ظاہر اللہ کے رسول نے فرمایا تو ہمارا اس پہ ایمان ہے، اور یہ کتنی بڑی خوبصورت بات، کتنی بڑی بشارت ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے جو ہے فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات! آج اگر آپ کو بتا دیا جائے، ہر کسی کا فیوریٹ سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر آپ کو بتا دی جائے کہ جی چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے نا آج آپ کی بات کر رہے تھے، آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، آج وزیر اعظم صاحب نے آپ کا نام لیا، بڑی تعریف کر رہے تھے، جی فلانا شخص ماشاءاللہ اس کو نا تمغہ امتیاز دینا چاہیے، اس کو ستارہ امتیاز دینا چاہیے، تو کتنے ہم کہتے ہیں یار اسٹیٹس پہ لگائیں گے، پتہ نہیں کہاں کہاں لگائیں گے، یار وزیر اعظم صاحب میرا ذکر کر رہے تھے، چیف آف آرمی اسٹاف نے مجھے پتہ نہیں ظہرانے پہ بلا کے پتہ نہیں تمغہ امتیاز سے نوازا، کتنی ہم لوگ آنر کی محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو چلیں چھوڑیں، مطلب اگر استاد اپنی شاگرد کی، اگر یہ 8-10 لوگوں میں کوئی استاد آپ کی تعریف کر دے تو آپ لوگ اس پہ کتنے خوش ہوں گے کہ استاد نے سب پوری کلاس میں ہماری تعریف کی، قدرتی فطری بات ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں انسان کی جو ہے وہ کی تعریف کرے، اس کا ذکر کرے، تو یہ انسان کی کتنی جو ہے وہ سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری آخری کلاس ہے، تو آج تھوڑی سی ہماری کلاس لمبی ہوگی انشاءاللہ، کچھ 5-10 منٹ اضافی ہوں گے۔ یہ زوم کی جو میٹنگ ہے یہ 40 منٹ کے بعد بند ہو جاتی ہے، تو ابھی میں دوبارہ اس کو بند کر کے دوبارہ لگا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ پھر دوبارہ آ جائیں، تاکہ پھر ہم کنٹینیوٹی کے ساتھ اگلی حدیث کو چلیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔